law experts, and practitioners on important constitutional themes. So, for that matter, five constitutional themes, five themes were decided for this conference, which includes constitution and national integration, democracy and public representation, relations between center and provinces, civil-military relations in a democratic Pakistan, legislation and interpretation, achieving balance between legislature and judiciary, operationalizing the constitution, the role of executive. Call for papers were announced few months back, and 54 authors submitted abstracts of their research work. After review, 36 authors were asked to write a paper, and finally 26 papers were received and selected by the deadline. Based on those submissions, this two-day program is formulated. Over the next 2 days, 8 sessions are scheduled on the previously mentioned 6 themes, with 2 parallel sessions on theme of constitution and national integration and theme of relation between center and provinces, due to more number of papers submitted related to these themes. Every session will include a keynote speech and findings of 3 to 4 papers. Renowned legal professionals will chair these sessions. I want to take a moment to welcome my panel of guests. Mr. Justice Jawad Hassan, an inspiring intellectual and judge in Pakistan's judiciary, whose landmark judgments, along with other subjects, helped in interpretation of Constitution of Pakistan and its application. Mr. Harun Rashid is a senior advocate, Supreme Court of Pakistan, and he is currently holding a very important position of Vice Chairman, Pakistan Bar Council, that is important for both legal professionals and for higher education institutions. Those are imparting legal education in Pakistan. Mr. Ahmed Bilal Sufi, an accomplished lawyer representing Pakistan at both national and international forums, and he also served as a Minister of Law, Justice, Parliamentary Affairs and Human Rights at Government of Pakistan. I welcome you all to the Fatima Jinnah Women University in this inaugural session. At this moment, I would like to welcome Mr. Khalid Rahman, Chairman IPS, whose charismatic personality and his words always inspire the audience. Although, sir, we are collaborating in this event, but I welcome you and your team to the Fatima Jinnah Women University. I'm looking forward to very fruitful academic discussion during 2 days' time, where we will be learning from each other and sharing our knowledge and keeping it towards to be a good academic discussion over the 2 days period. Thank you so much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया। हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बाइलिंगुअल रहेगी और जो भी कन्वीनियंस हो फॉर द स्पीकर टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस उसमें हम बात कर सकेंगे। मैं प्रोग्राम को इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा कि ये बहुत ही हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, जो जैसे डॉक्टर नादिया भी कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बहुत ही नुमाया नाम समझे जाते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये मकाम हासिल किया है। हम उन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जो कॉन्फ्रेंस की मेन थीम है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ टूल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी इस मौजू पर बात करेंगे और आई रिक्वेस्ट हिम Mr. Ahmed Bilal Sufi to take the rostrum and enlighten us, please. Right, मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ जज साहब, मोअज़्ज़ज़ हारून साहब, खालिद साहब और बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज कि मैं यहाँ पहली दफ़ा इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और बड़ा ही मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस है। आपका तराना भी सुना, बहुत ही रूह परवर और बहुत ही जज्बे को उभारने वाला तराना, और इसी तरह ब्राइट चेहरे लॉ फैकल्टी के और लॉ स्टूडेंट्स के देखने का जो मौका है वो इन इट्स ओन राइट वेरी एश्योरिंग। So I must congratulate each one of you who's here to learn about law, to learn about the Constitution, and also with the resolve that you will
make a mark in your own individual careers, excel, because you are supposed to excel by virtue of the fact that you are the best of the best species, and by virtue of the fact that you are determined to serve Pakistan. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور اپنا جو مقالہ ہے اس کو پیش کروں، میں جس صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے جو حاضرین میں خواتین اور بچیاں ہیں، کتنی جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے؟ اگر ہاتھ کھڑا کر سکیں. چند صوبہ کے پی کے سے، صوبہ بلوچستان سے اور پنجاب سے. شکریہ. جو ہمارے سارے مختلف صوبے ہیں وہ در حقیقت ہماری فیڈریشن کی اکائیاں ہیں، اور ہر اکائی جو ہے اس کا اپنا کلچر ہے، اس کا اپنا لٹریچر ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کی اپنی قومیت ہے، اس کا علاقائی فوک لور ہے، چاہے وہ بلوچستان میں رہنے والے ہیں یا سندھ کے رہنے والے ہیں یا کے پی کے رہنے والے ہیں یا گلگت بلتستان کے یا آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. 1947 میں یہ تمام مختلف علاقے اکٹھے ہو گئے اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ڈائیورس لوگ جو مختلف قومیتیں رکھتے ہیں، مختلف آئیڈینٹیٹیز رکھتے ہیں، ہر آئیڈینٹیٹی کا عمر جو ہے کئی سو سال ہے، ہر فوک لور کا، ہر کلچر کی ڈیپتھ کئی سو سال ہے، اس آئیڈینٹیٹی کو ایک طرف کر کے ہم سارے اکٹھے ہوئے، اور ایونچولی مختلف آئینی مدارج سے گزرتے ہوئے جو ایک عمومی معاہدہ کیا ان تمام مختلف قومیتی کے لوگوں نے، وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ وہ آئین ہے جو سب سے زیادہ مؤثر رہا ہسٹوریکلی. گزشتہ 50 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اتنی طوالت عمر کسی اور پریویس آئین نے نہیں پائی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں، چاہے وہ علاقائی تھیں، چاہے وہ فیڈرل سطح پر سیاسی جماعتیں 1971 میں تھیں، وہ سیاسی قوتیں اکٹھی ہو گئیں کیونکہ وہ ہر قوم، ہر صوبے کے لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے. تو سب نے بیٹھ کر سائن کر دیا 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہ ناؤ وی آر ون، وی ول موو ہیڈ ان دس ورلڈ ایز اے ریسپانسبل ریاست اینڈ وی ول موو آن. اس تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کووننٹ کو، اس آئین کو ایز اے لیگل ڈاکیومنٹ وچ کریٹس اے بائنڈنگ افیکٹ اینڈ انٹیگریشن فار دا فیڈریشن، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنی بات کرنا چاہوں گا. The present constitution was negotiated in the immediate aftermath of having lost the territory of East Pakistan in 1971. It has done well to hold together the territories of federation since then. This is no small achievement when we consider that 1973 constitution stitches together at least 4 historically distinct and ethnically diverse territories. Not only were the territories recognized as separate geographic units, but the people living in each region were a nation in their own right. This is how each unit and its inhabitants, for centuries, have had their own history, norms, culture, language, and ethnicity. Each unit had been larger. It was through international law means like the Redcliffe Award, instruments of accession, and referendum that parts of these larger units and regions were pronounced as territories forming the state of Pakistan. These international law instruments could not do a clean surgery around 1947 for multiple political reasons. And therefore, some Baloch tribes and territories were left on the Iranian side. The Punjab was divided between India and Pakistan. The Pathans were split between Pakistan and Afghanistan, and Sindhis on the Pakistani side were separated from those on Indian side. Therefore, it is perfectly understandable that there will remain cultural and even political undercurrents to pull away from the young federation, and that can only be overcome by allowing greater participation
of them in the affairs of the Federation. In this historic context, the nationalist sentiment, as sometimes expressed by regional tribal leaders, their poets and authors, should not be misread or mischaracterized as a betrayal of the Federation. That is where the role of the political forces becomes crucial to keep the Federation intact. Both the small political parties of each federating unit representing their respective ethnic groups and the national political parties bond together through the constitutional instrument. Only the political forces can persuade their followers to relinquish the dream of reuniting and instead extend loyalty towards the Federation. That is why the very existence and uninterrupted continuation of political forces as per se is a national security compulsion. Since no federating unit can be compelled for long by force alone, it is the political party or parties that bring the necessary voluntary compliance and loyalty on behalf of their people towards the constitutional instrument. This voluntary following is the major long term achievement of the 1973 Constitution. Since it was negotiated with the consent of all regional parties belonging to all the federating units, it is absolutely necessary not to upset this finely reached balance. Replacing it with a presidential form of democracy or forcing any other system will be an irretrievable disaster. An authoritarian approach will push the federating units to start rethinking disengagement. Constitutionalists, जो लोग constitution में specialize करते हैं, tell us that in the case of a country formed by a diverse societies and ethnic groups, only a consensus-based constitution will work. That is how a finely balanced instrument like 1973 Constitution had to be negotiated in order to accommodate the interests of diverse nationalities and geographical units. At present, one does not notice that kind of consensus for any other form of government. Let's be clear. The governance of any diverse group is a challenge. We, the Federation of Pakistan, are not a composite of only four major national identities, but comprise several other identified subnationalities that have emerged over a period of time, like the Urdu speaking citizens, Gilgitis, Baltis, Hazaras, Saraikis, and Kashmiris, to name just a few. Such a diverse society cannot be yoked under an inflexible system. An oversimplification will strike at the very heart of Federation's cohesive spirit. All political, economic, constitutional, and foreign policy decisions have to be taken by consensus. That is why the Parliament, where these decisions are debated and given legislative shape, assumes such significance. One man can never assume a monopoly over wisdom, neither can a single party or any institution. It is the supremacy of what is called the collective will in Western theory and the rule of consultation in the Holy Quran that needs to be ensured and which is achieved by the Constitution by installing a parliament. The more you take decisions away from the parliament, the more you weaken the collective will or the rule of consultation, thereby weakening the federation. It was the collective will of the people of all federating units that was behind the passing of 18th Amendment, which brought in the promised devolution and along with it landed several irritants in governance. The said irritants or obstructions are manageable. The much ignored Ministry for Interprovincial Coordination holds the key to coordinating amongst all federating units to prevent inconsistencies in provincial executive and legislative actions. It should have a secretariat and staff no less than that of the Prime Minister's House and can be the conduit for cooperative federalism, a term coined by Justice Mansoor Ali Shah. Political decision making by various political parties should not be interfered with extensively by non representative institutions. For instance, the Supreme Court, for that matter, may be comprising competent legal minds, but being unelected, they can at best represent their opinions on legal principles. Whenever a judgment of one or a few judges is seen as replacing the will of the people,
it is met by a serious reaction from the people. This phenomena has become much more pronounced lately. One notices the judiciary receives most vicious attacks sometimes back when its judgments have the effect of belittling a political leader on account of qualification or for justification to hold office or any other pretext. It is established now that people of Federation have long term fondness for their political parties and their respective leaders. We are, in a way, thankful for this and also for their division on political basis. It would be an unmanageable nightmare if they were divided on sectarian or ethnic basis. The same goes for the armed forces that are led by a commander whose way of thought and views are adopted by the entire force given the military culture. So the military thought process changes with the change of command, which occurs on an average every 3 or 6 years. This means that a time period in which the commander wants to achieve and correct everything is on an average 3 or maximum 6 years. The political parties, on the other hand, have a life cycle beyond the lives of their founders or leaders. They plan their political moves, developmental projects, alliances with regional parties, and linkages with foreign states for 3 to 4 decades at least. This disconnect in approaches to resolve crisis can lead to the military brass coming into conflict with political forces, although they agree on certain strategic matters. It is submitted that decision making has to be yielded to political forces, as that is the essence of main covenant that binds the Federation, namely the 1973 Constitution. Their realization is gradually setting in. The media has applied pressure. Further, the major pushback has come from political parties themselves, that too, that too from the leading ones. In the recent times, from mere occasional editorials or voices of few activists, the narrative about non intervention by the military in civil matters has been mainstreamed by Nawaz Sharif, who made it loud and clear, and then by Imran Khan, who has shaken everything. The thesis that military solutions have a short shelf life is being hardwired into the hearts and minds of followers of both the parties. Digital space freedom has, in some cases, crossed limits to drive the point home. The military is equally less interested, but sometimes feels it has been dragged for national security compulsions. The Constitution is now a much heavier undertaking than when it was negotiated from an international law standpoint. The Federation, since 1973, has entered into thousands of international treaties and conventions with states and international organizations. Rule of law now also means implementing these treaties. The said implementation may cause discomfort to people in some ways, such as compulsory documentation of economy or counter-terrorism operations under UN United Nations law, or disabling a non-state actor, or restricting certain businesses, and so forth. That is again where the support of the political force is crucial in making the agreed international obligations acceptable to the people of the Federation. The good document has protected us from irresponsible narratives of non state actors as well. Going forward, the Federation faces an unprecedented financial crisis. The political forces have to talk to one another and separate the state specific agenda of stabilizing the economy from the regime specific quarrels that would continue no matter what. If they do not sit and talk, then they are to be blamed for allowing ceding the space to non elected institutions. They can sit in the parliament or any of its committees or perhaps convene a full session of National Economic Council that comprises the Prime Minister, Chief Ministers, and economic experts nominated by all the provincial governments. With PMLN at the center, at some point in time, the PTI also is contesting for space in the government. It is setting where all interest in economic development of the provinces will go. Once the elections are held, then the government coming into power will face these challenges. These challenges have to be addressed through constitutional means. We have urgent measures
like specific committees to fast-track international investment, but they remain urgent matters, and they are making an effort for the foreign investors to connect with local issues, rules and regulations, compliances and licenses. The NEC has a constitutional mandate to review the overall economic condition of the country. It can perhaps meet more often. The way parties sat in row for 18th Amendment sessions continuously every day, that is the way such a session needs to happen. Can come out with a list of tangible steps like rupee-dollar parity control mechanism, a list of entities to be privatized, time-bound revival of economic zones, energy and petroleum sector management, steps for fulfilling CPAC legal commitments, broadening of the tax base, SROs for fast-tracking transit trade, interfacing with American and European businessmen to bring investments in economic zones, and the like. To facilitate these measures, other steps will need to be taken without delay. For example, an SRO or appropriate legal instrument can be enacted to protect top 200 taxpayer business people from frivolous inquiries and tasking them to bring foreign direct investment in their joint ventures and to incentivize them to conceive and implement projects that create employment and turn the wheel of economy. Ladies and gentlemen, entrepreneurship is a high-level skill that government does not possess. It does not scare away those who have it. Issuing of directives by Law Ministry under Civil Servants Act to protect good faith actions of those civil servants of the federal and provincial governments who approve public-private partnership agreements, joint ventures, concession agreements, and so forth is also necessary. Since there is a given constitutional mandate to have friendly relations with all nations, the heads of political parties should agree that while they fully support independent foreign policy, they will honor the treaty commitments with each state. It should be a policy that Pakistan will base its interrelations on agreed and well notified treaty commitments that the state and the Federation of Pakistan has with inter alia, United States, China, Russia, Saudi Arabia, Iran, India, and so forth. The well negotiated 1973 Constitution serves as a treaty uniting at least 4 territorial units and local nationalities. It continues to be accepted by all regional and national political parties who have a clear mandate to function, deliberate, form government, form opposition, disagree, object, take executive decisions, and extend legislative promises to the people they rule. So let it be. Thank you very much. Thank you indeed, sir. Proceeding further, I must acknowledge the presence of Mr. Tahir Iqbal Khan Sahab, President Lahore High Court Bar Association, Rawalpindi Bench, Amanullah Khan Sahab, former President, Rawalpindi Chamber of Commerce, Raja Amir Iqbal Sahab, former President, Rawalpindi Chamber of Commerce, Rifatina Ambat Sahiba, Secretary, Law and Justice Commission of Pakistan, Dr. Shehzad Iqbal Sham Sahab, Professor Fakhrul Islam Sahab, and Jameel Bismil Sahab. I now request Chairman, Institute of Policy Studies, Khalid Rahman Sahab, तशरीफ़ लाएँ और पर्टिकुलरली हमारे मेहमानों को IPS इस कॉन्फ्रेंस के मकासद और हमारी ओवरऑल अप्रोच के बारे में आगाह फरमाएँ. खालिद रहमान साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सबसे पहले तो अपनी जानिब से और अपने तमाम साथियों की जानिब से और फातिमा जिन्ना की उस टीम की जानिब से जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे साथ है, आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ.
اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائیں۔ مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اگرچہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی سے ہمارے تعلقات اب کافی پرانے ہیں، اور آپ کی سکسیسو وائس چانسلرز جو ہیں وہ ہماری نیشنل اکیڈمک کونسل کی ممبر رہی ہیں۔ وہ نیشنل اکیڈمک کونسل جو ہر سال منعقد ہوتی ہے اور ہمارے پورے سال کا پروگرام ریویو بھی کرتی ہے اور آئندہ کے لیے سجیشنز بھی دے رہی ہوتی ہے۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے احمد بلال صوفی صاحب نے کئی برس اس میں گزارے ہیں، لیکن اعتراف میں جس چیز کا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اتنے طویل تعلق کے باوجود یہ ترانہ میں نے آج پہلی مرتبہ سنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی آپ سے شکایت کر رہا ہوں، لیکن میں نے جسٹ سننا شروع کیا تو اسی وقت میں نے یہ ریکویسٹ کی کہیں سے مجھے اس کی کاپی منگوا دیں، لیکن ابھی تک تو نہیں ملی۔ میں نے چاہا کہ میں ویب سائٹ پہ چلا جاؤں یہاں بیٹھے بیٹھے اور اس میں شاید آپ کی ویب سائٹ پہ مل جائے، لیکن یہاں کسی وجہ سے میرے ٹیلی فون نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ کم از کم انٹرنیٹ ایکسیس نہیں کر پا رہا۔ اچھا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سب فاطمہ جناح کے یعنی طلباء بھی ہیں، کچھ فیکلٹی ممبرز بھی ہوں گے، ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے اس کو یاد کیا ہو۔ امتحان ہو سکتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ اچھا تو میرا خیال ہے کہ ویسے یعنی یہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فاطمہ جناح کا مقصد وجود پورا بتا رہا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو آپ کو کلاس روم میں تو ٹیکسٹ بک آپ پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ فیوچر میں اپنا کوئی رول بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو داخل ہوتے ہی یاد کر لینا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے، اپنے کمرے میں کوئی پوسٹر لگا دینا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں کہ اگر یونیورسٹی میں بھی 2-3-4 جگہ یہ لگا ہوا ہو تاکہ بار بار ایک طرح سے یاد آ رہا ہو۔ اچھا، ایک تو اس کے اندر یہ آپ کی عصبیت ہے نا کہ یہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا ترانہ ہے، ہم وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ عصبیت نہیں ہے، یہ تو اس کے بول ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام ہے جو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور ایکچولی یہی ہماری کانفرنس کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں، آپ نے اس سے پہلے پاکستان کا ترانہ بھی سنا ہے، ویسے بہت ہی اعتماد کے ساتھ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے یہ بھی اس کانفرنس کی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اگین وہ کانفرنس وہ جو پاکستان کا ترانہ ہے وہ بھی یاد تو ہونا چاہیے، لیکن چلیے یاد بھی ہو جائے تو اس کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اصل میں تو یاد ہونا چاہیے اور بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ اس تناظر میں آپ اگر آج کی کانفرنس کو دیکھیں کہ پاکستان کا ایک دستور موجود ہے، 50 سال سے آپریٹو بھی ہے، اس میں مختلف اوقات میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور ان مسائل پہ بات بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حل بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو لگتا ہے کہ حل نکلنے بہت مشکل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنیادی فریم ورک ہے کہ جس پہ اگر ہم سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے اور اس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کریں تو امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ قانون دانوں نے، آپ تو ویسے بھی قانون کے طلباء طالبات یہاں ہیں تو آپ نے تو اسے دیکھنا ہی اور سمجھنا ہی ہے دستور کو، لیکن حقیقت میں دستور نے جس فریم ورک کو بیان کیا ہے اور اس فریم ورک میں جہاں سے ہمارے حقوق جنریٹ ہو رہے ہیں اور جن کی بنیاد پہ ہمارے یہاں حکومتیں تشکیل پاتی ہیں اور جن کی بنیاد پہ ان حکومتوں کو آگے بڑھ کے پاکستان کے لوگوں کو سرو کرنا چاہیے اور دنیا بھر سے تعلقات رکھنے چاہیے، اگر پاکستان میں اس کی ایجوکیشن پراپر نہیں ہوگی تو پھر جن مسائل کا ہم شکار ہیں، ہم ان مسائل کا شکار آئندہ بھی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایجوکیشن بڑھنی چاہیے، اور اگر اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں تو انہیں بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں اس 50ویں سال میں 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا اور اب 2023 ختم ہونے والا ہے۔ ایکچولی تو 50 سال گزر گئے، ہم 51ویں سال میں اب بیٹھے ہیں، اگر ہم اکتوبر کے مہینے میں ہیں تو حقیقت میں
یعنی دیکھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ماضی میں کہاں کہاں کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کانفرنس کی جو بہت غیر معمولی میرے خیال میں انفرادیت ہے وہ یہ کہ ہم 50 ایئرز اہیڈ کو ہم نے اس کا عنوان بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے کی چیزوں کو ڈسکس ضرور کیا جائے، لیکن اصل میں تو آگے کی جانب دیکھا جائے کہ آگے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے 2 دن میں جتنے بھی یہاں پہ پیپرز ہوں گے، پریزنٹیشنز ہوں گی، وہ ان سب میں ہم نے یہ راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک کانفرنس کا یا دستور کے حوالے سے، یہ سوچنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ ہم تو تھنک ٹینک ہیں نا، اور آئی پی ایس ایز اے تھنک ٹینک اور بہت ساری پالیسیز پہ اور چیزوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماضی کا تجزیہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو بیک ویو مرر میں دیکھنا ہوتا ہے بار بار کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی جس سے حادثے کا اندیشہ ہو، اس لیے پیچھے دیکھنا تو ہوتا ہے، لیکن اصل میں تو آگے جانا ہوتا ہے۔ اور آپ جتنا دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا آگے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نگاہ کمزور ہے تو آپ اینک لگا کے اپنی نگاہ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ دور تک دیکھ سکیں۔ تو اس کانفرنس کی پاکستان میں 50 سال پورے ہونے پہ بہت ساری کانفرنسز دستور کے حوالے سے ہوئی ہیں، خود پارلیمنٹ میں پروگرام ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے اس پروگرام کی انفرادیت ہے کہ اٹ از فارورڈ لوکنگ، آگے کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں یہ رواج پیدا کر دیا جائے کہ لوگ فارورڈ لوکنگ ہو تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے جھگڑے۔ ابھی صوفی صاحب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا کہ پاکستان بنیادی طور پہ تو 4 اکائیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں مختلف لسانی اور کئی طرح کی ڈائیورسٹی موجود ہے، لیکن یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ ڈائیورسٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہ لڑنے والے گروپس بھی ہو سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن جب لوگ فارورڈ لوکنگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے وہ مل جل کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یعنی یہ اس کا پیغام، کانفرنس کا یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ آپ آگے کی جانب دیکھیں اور صرف اس موضوع پہ آگے کی جانب نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ حقیقت میں اس کو لائف کا ایک پیراڈائم بنا لیں کہ آپ نے پیچھے کی چیزوں سے لرن تو ضرور کرنا ہے لیکن اصل میں تو آگے جانے کے لیے سوچنا ہے، اور جب بھی آپ ایسے سوچیں گے تو پیچھے والی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر متعلق ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم اس پہ ایک طرح کا فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں پالیسی اسٹڈیز کا پہلا ادارہ ہے۔ 1979 میں ہم اسٹیبلش ہوئے، اور آپ لوگ جو تھوڑا بہت پاکستان کی ریسرچ کی دنیا کو جانتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ریسرچ کی دنیا میں پاکستان میں کسی ادارے کا ان اٹ سیلف 45 سال قائم رہنا، مسلسل گرو کرنا اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے احمد بلال صوفی صاحب اور ہم، پاکستان میں بڑی فنڈنگ اویلیبل ہے، انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل ہے۔ جیسے جیسے اب آپ لوگ نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میدان میں ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جس میں آپ اگر شامل ہوں تو فائنینشلی اور ادروائز آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فاطمہ جناح کا اگر یونیورسٹی کا ترانہ آپ کو یاد رہے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ کسی فورن ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس کے بعد آپ پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں گے، آپ مسلمانوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں گے، اسلام کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے پاکستان کو بہت، یہ جو ہم سنتے ہیں نا پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، بالکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں اس معنی میں تو ہے کہ جب آپ جمع تفریق کرتے ہیں، جب آپ حکومتی اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں تو اپنی بہت ساری خرابیوں کے نتیجے میں ہم اس وقت بہت سی مشکلات فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس نہ ریسورسز کی کمی ہے اور نہ یہ تو مینجمنٹ کے بیسک ایشوز ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ دوسری لمبی بات ہو جائے گی۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ادارے کا قائم رہنا اور انڈیجنس ہونا، انڈیجنس فریم ورک میں کام کرنا اور انڈیجنس ریسورسز کی بنیاد پہ کام کرنا، یہ دراصل ایک وہ انفرادیت ہے جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کو حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم اکیلے ہیں، لیکن ایسے کچھ اور ادارے بھی یقیناً ہوں گے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے پاکستان کو ایک طرح سے ہدف بنا کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم 3 بڑے دائروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ایک کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فیتھ، سوسائٹی اینڈ لا، دوسرے لا، اور لا تو آپ لوگوں کا بھی سبجیکٹ ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں پاکستان افیئرز،
اور تیسرا ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ اسٹریٹجک افیئرس۔ اچھا، اگر آپ ان تینوں موضوعات کو دیکھیں اور آج کے پاکستان کو دیکھیں اور پھر دستور کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت اوور لیپ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ اوور لیپنگ ہوتا ہے۔ اور یہ اوور لیپنگ جو ہے وہ اس لیے کہ انسان، اور بنیادی طور پہ اگر ہم ملک کی بات کر رہے ہیں تو یہ ملک تو ایک ہی ہے نا، تو بے شمار مسائل ایسے ہوں گے کہ جو انہی تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ سے یہ ضرور شیئر کروں کہ یہ بات جب سے ہم نے یہ پروگرام کی تیاریاں ریسنٹ ڈیز میں ہوئیں تو ہمیں بعض دوستوں کی جانب سے یہ فیڈ بیک ملتا رہا، بھائی اس وقت تو ساری چیز غازہ کے حوالے سے ہونی چاہیے، یہ کیا آپ دستور کو لے کے بیٹھ گئے؟ یہ تو ہوتا رہے گا ہمیشہ۔ لیکن جو بات ہمارے ذہن میں ہے اور جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ دستور ہی تو ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے فارن پالیسی کے لیے کیا رہنما اصول ہونے چاہیے۔ یہ دستور ہی تو ہے جس کی جانب ابھی صوفی صاحب نے اشارہ کیا، ایک پوری انٹرنیشنل لیگل رجیم ہے جس کے تحت چارٹرز، ٹریٹیز، ایگریمنٹس، معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس دستور کے تحت ہی تو پاکستان میں نظام بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیجسلیشن ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ تو دستور کا عین موضوع ہے کہ اگر غازہ میں کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے، اور پاکستان بھی ان بہت سارے ٹریٹیز میں شامل ہے جو اس وائلیشن کو روکتے ہیں، تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس معنی میں یہ اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود ظاہر دل دکھتا ہے جو خبریں وہاں سے آتی ہیں۔ اور آج صبح آپ میں سے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو وہ خبر دیکھنے کا موقع ملا ہے جو کل رات کی ہے، کہ جس میں وہاں ایک ہاسپٹل پہ بمباری کی گئی ہے، جس میں 500 سے لے کے 1000 تک کی خبریں ہیں کہ جو فوراً ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ دستور ہی ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گا کہ یہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور جیسے ابھی اشارہ ہوا، کوئی پارلیمنٹ ہوگی جو اس کو ڈسکس کرے گی، اس پارلیمنٹ میں ایک طرح کا کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے نتیجے میں جو حکومت وقت ہے اس کو رول پلے کرنا پڑے گا۔ تو ہم جو 3 موضوعات پہ کام کر رہے ہیں یہ اوور لیپ کرتے ہیں، اور اس اوور لیپ کرنے کے نتیجے میں وہ ساری چیز جس میں پاکستان کا کوئی رول ہے یا ہونا چاہیے وہ ایک طرح سے اس کا ایجنڈا بن جاتی ہے۔ تو میں کوئی اور زیادہ لمبی بات اس وقت نہیں کرنا چاہوں گا، آگے انشاءاللہ تعالی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ ایک بات آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی، ندیم صاحب نے شروع میں اعلان کیا کہ ہم اردو انگریزی دونوں میں بات کر رہے ہوں گے، اور مجھے ظاہر ہے کہ یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ جب میں پاکستانیوں کی کسی مجلس میں بیٹھوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ انگریزی کیسے بولی جائے۔ باقی تو دنیا میں مختلف جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے، بین الاقوامی مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دستور کا تقاضا بھی ہے، اتفاق سے ہم دستور کے موضوع پر کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو میں نے باہر کے تجربات میں محسوس کیا وہ یہ کہ انگریزی تو بہت کام آتی ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام اس وقت انگریزی میں چل رہا ہے، اور آپ جہاں بھی جائیں تو جاپان میں جائیں جاپانی نہیں آتی تو انگریزی کام آ جائے گی، چین میں جائیں وہاں بھی انگریزی کام آ جائے گی، ناروے میں جائیں وہاں بھی انگریزی، اس معنی میں تو انگریزی بڑی ضروری ہے۔ لیکن دوسری جانب جتنا آپ باہر جائیں اتنا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا اپنی زبان میں بات کرتی ہے، تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیوں اس میں پریشانی ہے کہ ہم آپس میں بھی اردو میں بات کرنے کی بجائے ہم انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ اصل میں گفتگو تو زبان اس کا ایک ذریعہ ہے، کوئی بھی لینگویج ہو وہ اس کا ذریعہ، اصل تو آپ کا تھاٹ ہے، وہ تھاٹ جو ہے وہ جس زبان میں آتا ہو وہ کمفرٹیبلی آپ اس زبان میں کمیونیکیٹ کریں، اور اس زبان میں کہ جو سارے لوگ جانتے بھی ہوں سامنے بیٹھے ہوئے، تو اپنی اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کریں۔ لیکن جہاں آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ انگریزی میں کریں، چونکہ آپ کا تھاٹ پروسیس انگریزی میں ہے، وہاں ضرور آپ انگریزی میں بھی کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس جناب انشاءاللہ تعالی ایک اور بات شیئر کر لوں، کل میرے پاس ایک بڑے سینئر صحافی کا فون آیا اور انہوں نے مبارکباد دی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا نا کہ غازہ پہ پروگرام ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 1973 کا جب یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اور اس پوری ڈیبیٹ کے دوران اسمبلی کو میں کور کرتا تھا۔ بہت سینئر صحافی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ اس وقت کی اسمبلی کے 3 ارکان جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں، 2 کے نام تو مجھے یاد ہیں، تیسرا میں بھول گیا، ایک احمد رضا قصوری
اور دوسرے ڈاکٹر غلام حسین جو جہلم سے پیپلز پارٹی کے رکن رہے ہیں، سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں. تو یہ موضوعات ہیں جن کو شاید آپ لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ہوا. انہوں نے اس وقت کی جو پوری تصویر کھینچی ہے، اور صوفی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس وقت ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ پارلیمنٹ میں بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کے پی میں اور بلوچستان میں یہ ہماری حکومت کو جو ہے انہوں نے گرا دیا ہے، اور اس وقت آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور آپ کیوں تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تو بھٹو صاحب نے بھی اور ان باقی اپوزیشن کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، ہم نے مل جل کے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے دونوں طرف سے بہت سے کمپرومائزز کیے گئے، اور اس کمپرومائزز کے نتیجے میں ایک متفقہ دستور ہمارے سامنے آیا. اور جن لوگوں میں سے کوئی 2 یا 3 لوگ ایسے تھے کہ جو ان کو کچھ ابھی بھی تحفظات تھے، تب بھی انہوں نے مخالفت میں اپنے کوئی دستخط نہیں کیے. یہ بذات خود وہ پروسیس ہے کہ جس کو ہمیں اپنے ملک میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے سیشنز کے ذریعے سے دراصل ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ آپ اس اسپرٹ میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں رضوان شبیر کیانی صاحب کو، جنرل سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور انوار الحسن گیلانی صاحب کو، فارمر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور، ان کو بھی خاص طور پہ. اور میں مختصر وقت کے لیے یہاں تنویر اقبال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کائنڈلی اگر ہمیں چند منٹ چند لفظوں سے آپ نوازیں. تنویر اقبال خان صاحب ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی بینچ کے صدر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فاطمہ جناح یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن اور پرٹیکولرلی لاء ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹر نادیہ خادم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مہمانوں کو میرا سلام. کانسٹیٹیوشن پہ ہماری اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. امر بلال صوفی صاحب نے بات کی، اور ہماری جوڈیشری کا فیس انفیکٹ جسٹس جواد حسن صاحب، وہ کانسٹیٹیوشن پہ بات کریں گے. میں آج صرف ایک حوالے سے، میرے سامنے فیوچر کے بہت سارے لائرز بیٹھے ہیں، تو میرا پیرنٹل رول ہے، اس حوالے سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا جو پنڈی بینچ ہے ہائی کورٹ کا، یہ 1981 میں کانسٹیٹیوشن آف بینچز آرڈیننس آیا، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ اس کا وجود قائم ہوا. ہمارے پنڈی بینچ میں انفیکٹ راولپنڈی ڈویژن ہے. انیشلی اسلام آباد بھی حصہ تھا ہمارے راولپنڈی بینچ کا، لیکن سبسیکوینٹلی 2008 میں وہ علیحدہ ہو کے اپنا ہائی کورٹ ہوا. لیکن وہ ایک ڈسٹرکٹ پہ منعقد ہے، جبکہ ہمارا راولپنڈی بینچ آج بھی 4 ڈسٹرکٹ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال پہ مشتمل ہے. نارملی ہمارے 5 ججز یہاں کام کرتے ہیں، اور سب سے جو خوبصورت بات ہے کہ ہم نے جب بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ جو انفیکٹ ہمارے سب سے اچھے ججز ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، تو ہمیشہ ہمارے چیف صاحب نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے اچھے ججز ہمارے پاس بھیجے. اور ان کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہیں، جواد حسن صاحب. تو میں اجازت چاہوں گا سب سے. بہت شکریہ. ونس اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں جی فاطمہ جناح یونیورسٹی کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہمارے آج کی اس نشست کے گیسٹ آف آنر ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون الرشید صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں چند کلمات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس جواد حسن صاحب، امر بلال صوفی صاحب، خالد رحمان صاحب، زہرا رفیق صاحبہ اور نادیہ خادم صاحبہ،
یہ بڑی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس فنکشن میں انوائٹ کیا اور ایک تعلیمی ادارے میں انوائٹ کیا، اور جس تعلیمی ادارے میں لاء کے گریجویٹس ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر وکیلوں کا تعلق جو تعلیمی اداروں سے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک کنسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، تو آئندہ یہ تو آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان لیسنز فار دا نیکسٹ 50 ایئرس۔ یہ تو آپ فیوچر کے لیے سوچیں گے کہ نیکسٹ 50 ایئرس میں کیا ہوگا، لیکن اگر پچھلے 50 ایئرس میں دیکھیں تو سینٹ میں ایک اجلاس ہوا تھا گولڈن جوبلی پہ، کنسٹیٹیوشن پہ کہ 50 ایئرس پورے ہو گئے، اور اس اجلاس میں مجھے بھی انوائٹ کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے ایک سوینئر بھی دیا جس پہ 50 ایئرس گولڈن جوبلی لکھا ہوا تھا۔ لیکن وہ سوینئر کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ 50 ایئرز ہمارے کنسٹیٹیوشن کو ہو گئے، اس 73 والے کنسٹیٹیوشن کو۔ اس سے پہلے خاص کر میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تو 56 میں بھی کنسٹیٹیوشن تھا، 62 میں بھی کنسٹیٹیوشن آیا تھا، پھر الٹیمیٹلی کنسنسس کے ساتھ سارے پارلیمنٹیرینز اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس سے 73 کا کنسٹیٹیوشن بنا، اور کنسٹیٹیوشن ایسا بنا کہ جسے سارے لوگوں نے بھی ایڈمٹ کیا اور پسند کیا، تاکہ ہم ایک لائن پہ چلیں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جو کتاب ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، وہ قرآن پاک ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو گورنمنٹ کے اداروں کو چلانا ہے، یا گورنمنٹ کے صدر کس طرح بنتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کس طرح آتے ہیں، پارلیمنٹ کس طرح الیکٹ ہو کے یا آتی ہے، اور کس طرح اوتھ لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے صرف، میں ایکسیپشن کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اسکالر ہیں، قرآن پہ کرتے ہیں، تفسیریں بھی لکھی ہیں، لیکن جنرلی جو عام پبلک میں قرآن کو صرف دروازے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے گزرنا کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، میں خود اس پہ قصوروار اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں، جب میں پہلے اس پارہ پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد میں قرآن پھر عرصے کے لیے بھول ہی جاتا ہوں۔ تو اس لیے ہماری جو کوڈ آف لائف ہے وہ قرآن پاک ہے، یا اسے دروازے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، تو جب دلہن کی رخصتی ہو تو اسے اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ عمل درآمد نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے یا ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، جب کنسٹیٹیوشن بنا تو 4 آپ کے کنسٹیٹیوشن تھے۔ پہلے کنسٹیٹیوشن میں کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو آرمی کا جنرل ہوگا یا آرمی چیف ہوگا وہ یونیفارم میں بھی ہوگا اور وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑے گا۔ یحییٰ خان پریزیڈنٹ رہا اور آرمی چیف رہا، اس کے بعد صدر ایوب آرمی چیف بھی رہے اور پریزیڈنٹ بھی رہے، اور فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف انہوں نے، ایک پولیٹیکل لیڈر تھی، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے، کنسٹیٹیوشن کو بند کر کے وہ الیکشن لڑا گیا، کنسٹیٹیوشن پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ 73 کا کنسٹیٹیوشن آیا تو اس میں ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ اسلام کا نعرہ لگا کے آئے، اور انہوں نے کنسٹیٹیوشن کی کتاب کو بند کر کے اس اپنے طور پہ حکومت چلانے کی کوشش کی، اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر کے اسے پھانسی تک لگا دی۔ یہ ایک ہسٹری ہے، اور وہ ایسا مقدمہ ہے جو کہ آج تک کسی سپیریئر کورٹ نے ایڈمٹ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آج کا جو ہیئرنگ ہو رہی ہے کسی ٹرائل میں، اور پچھلے کیسز کی ہم پیش کرتے ہیں سائٹیشنز کہ اس کیس میں انہی گراؤنڈ پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، آپ بھی کریں، تو بھٹو صاحب والا کیس آج تک سنگل کیس میں بھی سائٹ نہیں ہوا کہ اس کو بیس بنا کے 109 پی پی سی کے تحت اسے پنش کی جائے۔ تو اس طرح یہ حالات رہے ہیں۔ سبسیکوینٹلی جو حد کی ہے ہماری جوڈیشری نے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جوڈیشری نے، ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جوڈیشری کا جو اس دن سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے تھے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو لائیو بھی تھے، اور میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک تو آپ نے فل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کر دیا، جس کی ہماری ریزولوشنز بھی تھیں، ہماری ڈیمانڈز بھی تھیں کہ جو نیشنل ایشوز ہوں
اس کو فل کورٹ میں سنا جائے تاکہ میجارٹی کے ساتھ جو بھی ججز فیصلہ کریں گے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن پریویسلی کچھ معاملات ایسے ہی رہے تو وہ نہیں ہو سکا, تو اب انہوں نے بنایا اور پھر 3-4 روز جو ہے فل بینچ اس کوشچن پہ آرگومنٹس ہوتے رہے کہ یہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ فیصلہ جو آیا آپ نے دیکھ لیا. تو جب میری باری آئی تو مجھے آخر میں ہی تھی, تو مجھے تو صرف کورٹ نے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس کو ایکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس ایکٹ کو ہونا چاہیے. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں, آپ کا لکھ لیتے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں, بس ختم. میں نے کہا یہ بات ایسی نہیں ہے. پریویسلی جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ 4 جنرلز کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا اور ہماری جوڈیشری نے بنایا اور انہیں سپورٹ کیا. حالانکہ کنسٹیٹیوشن میں کہنے کا مطلب اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن اس وقت بھی تھا. ہماری کنسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ کوئی ہمیں اتنی خوش آئند نہیں ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن پہ یعنی کہ جو کنسٹیٹیوشن ساری پارٹیوں نے بنایا اس پہ عمل درآمد ہوا ہو. اگر ہوا ہوتا تو آج یہ نتائج ہم جو فیس کر رہے ہیں ابھی یہ نہ ہوتے. تو میں نے کہا جی 4 ججز کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا. تو آخری جو پرویز مشرف والی ججمنٹ ہے وہ ظفر علی شاہ کیس ہے 2000 کا, اور اس میں جو انکنسٹیٹیوشنل آرڈر ہماری سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے جو گورنمنٹ ٹاپل کی ہے یہ بالکل ٹھیک کی ہے. آپ اپنے طور پہ بطور پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کنسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں اور آپ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوں گے. یہ اختیارات کون سا آئین دیتا ہے یا کون سی جوڈیشری دیتی ہے؟ تو اس وجہ سے سارے ججز صاحبان نے پین ڈراپ سائلنس ہو گئی, اس لیے کہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ سب کے پاس بھی, اور جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نے کنسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد آئندہ کرنا ہے وہ تو آئندہ کی بات ہے, لیکن اچھی بات ہے اگر کنسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو جائے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کنسٹیٹیوشنل ہسٹری دنیا میں اس کا کوئی ریگارڈ نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا. تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو میری یہی التجا ہوگی کہ آپ لا اور قانون کو سپورٹ کریں اور سارے آئین جو پاکستان کے ہیں ان کو بھی پڑھیں اور فارن کے لا کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کنسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے. کنسٹیٹیوشن کسی بھی جگہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یا ڈکٹیٹرشپ کو الاؤ نہیں کرتا. اور اگر ہماری تو زندگی گزر گئی ہے ڈکٹیٹرشپ میں, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری کتنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے رول کتنا کیا ہے. تو اس لیے میری آپ سب سے یہی درخواست ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع دیا. بہت شکریہ. I now have the honor and privilege to invite our chief guest, Honorable Justice Jawad Hassan Saab, Judge Lahore High Court. Sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The honorable guests, Dr. Saab, Sufi Saab, Tanveer, Haroon, they're sitting here. So Lodi Saab बैठे हैं सामने, Abrar and then before I speak to you, when I was asked to speak, मैं अपने court hours में आपके पास आया with the reason that I couldn't say no. But they told me very late, but I have 5 reasons to couldn't say no to them. First, it revolves, president بیٹھے میرے ہائی کورٹ کا یہاں پہ, ان کو پتہ ہے کہ میں جا کے اپنا 2 گھنٹے آگے کر لوں گا, 5 بجے تک کام کر لوں گا, وہ I'll handle my work, lawyers are waiting for me. First reason was, and the most important reason was, it involves the future generation of Pakistan, the women empowerment. Lawyers whom I always encourage in a court, Khawateen lawyers ki as per the constitution. Second reason was saying yes and no was that I myself has established a law school, the second law school, up third on my mother's name, Nader Hassan Law Department at Keynote College. When I was studying in America, my mother was dying due to cancer, and I promised in America when I come back, in Keynote is 130 years old, I established a law school, first law school آپ کی طرح کا بنا تھا شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی 2006 پشاور میں.
Second university law school میں نے کنیڈ میں بنایا, that was in 2013. Chief Justice of Pakistan, Chief Justice of Lahore High Court, they all came and they are all members of the board. Third آپ کا بنا 2015 میں, تو میں نہ نہیں کر سکا, مجھے کبھی پہلے نہیں بلایا تھا آپ نے, تو میں کہا اسی بہانے I'll go and check you because I'm in the Pindi bench. Third reason for saying yes and not no to you was I checked up your law کہ آپ کے خلاف کوئی litigation تو نہیں ہوتی. تو میں نے جب قانون دیکھا پنڈی بینچ میں, نکالا لا, فاطمہ جناح یونیورسٹی آرڈیننس کے نیچے ایک بھی ججمنٹ نہیں ہے جس پہ کوئی لا ڈیولپ کیا ہو. دیٹ مینس وہ اچھی یونیورسٹی ہے, کوئی رٹ نہیں آتی. میرے پاس بڑی آئی ہیں, میں ڈسمس کی ہے. یو کانٹ گو ٹو ایز اے جج, آئی کانٹ گو ٹو این انسٹیٹیوشن جس کی لٹیگیشن ہوگی. مجھے بھاولپور میں ایک یونیورسٹی میں بلایا, میم سوری جی آپ کی لٹیگیشن ہوتی ہے, میں نے نہیں آنا. ان کی چیز ختم کر کے آ گیا تھا آپ کی. تو دیر از نو کیس لا اگینسٹ یو اور فار یو, مے بی اے گڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور لائرز یو ہیو. اینڈ لاسٹ ریزن فار سیئنگ یس واز دیٹ مائی سیلف ایز اے لائر, جج ایز اے لائر, میں نے ہمیشہ خواتین کو پروموٹ کیا ہے, انکریج کیا ہے ینگ لائرس کو. آئی واز سٹنگ ان ڈی بی ود جسٹس عائشہ ملک فار 3 years. یہاں رفت بیٹھی ہیں, ہم نے بڑا کام کیا وومن امپاورمنٹ کے لیے, بے شمار ججمنٹس دیے ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے. تو ریزن واز دیٹ I come to you and speak. Before I start my speech on whether 50 years is good or bad and what is the future of Pakistan on the Constitution, I'll walk you through the provisions of the Constitution because I tried to develop a good case law on the Constitution as a judge, which my role is. I cannot speak more than the law or a judgment. میرا رول بڑا متحد ہے because I'm representing an ادارہ of Pakistan. میں ہارون صاحب جتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, میرے پر لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جس سے سب سے پہلے غازہ کی جو بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ ٹو سے اینڈ شیئر, پاکستان از ون آف دا اسٹرانگیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. ناٹ دیٹ وی آر اٹامک بامب ہولڈر, از آئی ریپرزینٹ پاکستان انٹرنیشنلی. میں جس ملک میں گیا ہوں, آئی ایم سٹنگ ایز اے جج ان لنڈن ایز اے کمرشل کورٹ, برطانیہ کے کورٹس میں بیٹھتا ہوں. پاکستان کی وجہ سے ہمیں 10 گنا زیادہ عزت ملتی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, ہم لوگ ابھی آذربائیجان گئے, ہمیں انہوں نے اندر سے پک کیا, ہمیں لے کے جا رہے تھے. امبیسڈر کہتا ہے جی پاکستان کی یہاں عزت اس لیے ہے, پاکستان نے آذربائیجان کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنایا 93 میں. پاکستان نے ارمینیا کو تسلیم نہیں کیا, ارمینیا کے ساتھ حصہ لیا ہمیں پروموٹ کرنے کو. پاکستان کی یہاں پہ 3 ملکوں کی عزت ہے, پاکستان اینڈ ٹرکی. پاکستان از دس. آئی واز ان چائنا, آئی واز آسکڈ ٹو سٹ ود چیف جسٹس. میں کہا جی میں تو بہت جونیئر ہوں. نے کہا نو, یو آر فرام پاکستان. I went to different countries in the world and میرے ملک کی عزت ہے. میں نے پوچھا کیا عزت ہے, کسی نے کہا میں ممبر بنایا. میں کہا جی پاکستان نے دنیا کو ایک چیز دی تھی, اسلامک سمٹ 1974. میں 6 سال کا بچہ تھا, میں نے قذافی صاحب کو پھول کا گلدستہ دیا تھا. وہ پیارے پیارے بچے ہوتے تھے, لا کے دیتے تھے. پاکستان نے دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ سارے مسلمان ملک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے, اس سے پہلے اس کے بعد. لاہور سمٹ 23 فیبرری 1974. We will make the atom bomb, we will make the Islamic Development Bank, we will make all that. That is what Pakistan did. Pakistan is always leading internationally. And last, to start my lecture was, I felt and I had tears in my eyes when I went to International Court of Justice. اتنی بڑی تصویر لگی جسٹس سرزف اللہ کی, the president of the ICJ, Pakistan. Last year, جسٹس مسوری شاہ صاحب ہم کنگس کالج پڑھانے کے انٹر ہوتے ہیں, سامنے لگی تصویر اگین جسٹس اللہ کی 1914 گریجویٹ. اگین وین یو گو ابراڈ, پاکستانیز آر آل اوور دا ورلڈ آر موسٹ نون ود دی انٹرنیشنل عزت. اینڈ ٹو اسٹارٹ ود فاطمہ جناح, ٹو اینڈ اینڈ دین آئی اسٹارٹ, شی واز دا سسٹر آف ٹاپ بیرسٹر محمد علی جناح. She spent 4 years with Jinnah in London, in Hampstead, when Jinnah Saab was the Lincoln's Inn barrister, but then he switched on to Inner Temple. And then she was leading the person who made Pakistan, and the person who is respected all over the world. And my speech now I start is, what is the reason for celebrating the 50 years of the Constitution? And last year, I spoke at the Supreme Court conference on 75th conference. I've referred to an excellent conference where I told Pakistan achieved 75 successful years. We have to see a half glass full and a half glass empty. I will look at Pakistan Constitution in one of the best constitutions in the world. ہمارے آئین سے اچھا آئین دنیا میں نہیں دیکھا. پہلی بات کیوں, سب سے بڑی بات جو ہے, that is
something which is very important is that in our, I'll welcome Sheikh Akram, Senior Advocate, Supreme Court of Pakistan, who just came, and aapko bata दूं, Senior Advocate is a title like Queen's Counsel, King's Counsel in England, given to the top lawyer by the full bench of Supreme Court. एक बहुत बड़ा honor होता है Senior ASC. Sheikh Saab was one of the few youngest senior advocate. हम लोग देखते रह गए थे, 39 और 40 से पहले बन चुके थे. That's a very big thing. Sheikh Saab, ji. So to start, that Pakistan Constitution, I spoke at the LSE and all. Pakistan Constitution is one of the best constitution made, as you see, because nothing can happen to Pakistani Constitution. If that Constitution itself start with Bismillah, and the first preamble, it has two preamble. I'll walk you through the Constitution. It has two preamble. One are the preambles, and other is now what we will do to hold and adopt the Constitution. The framework of the Constitution started the word, whereas the sovereignty of this universe belongs to Almighty Allah alone and is sacred trust to the people of Pakistan. जिस मुल्क में अल्लाह के नाम से कोई चीज़ शुरू होती हो, और जब sovereignty का मतलब होता है I am omnipotent, there is nobody above me. And that is the word of the Constitution. And itself, in one of the preamble, it says that Constitution will also look at, give it the political justice and Islamic injunctions as per Quran and Sunnah. Preamble में सारे अल्फाजात के साथ डेमोक्रेसी की बात के साथ, then they say now we therefore adopt and enact the Constitution. मैंने अपनी बेशुमार judgments में Constitution को समझने के लिए as a judge I can only talk about what the law is आइन को देखना हो या किसी कानून को देखना हो और समझ ना आए, उसके preamble को देखो जो गेटवे होता है. हमारे preamble में 18 वेराइज हैं. Why we have the Constitution of Pakistan. 50 years, a beautiful document. The Constitution has 12 parts. Constitution has various chapters. In the PTI latest judgment, 90 days to my election judgment, plus February Valley, I explained in detail 2 chapters and 2 parts of the Constitution can be read how. Who has to give a date of the election? There I developed a new concept of penumbra. How do you read a constitution? Constitution itself is a document made, is a sacred document, and the issue of preamble, जहाँ था किसने डेट देनी है, वो silence था. Part 8, Chapter 2, Article 2 to 4 does not say who has to give the date. If the governor itself dissolves, he has to give a date. But if the assembly is dissolved, then I hold and said that under the doctrine of penumbra is a light around the sun, something which you do take for your express thing and implied power. And that was the judgment of PLD 2022, Lahore. That's a PTI case where I gave the judge the 90 days election honge, page 179. The doctrine of penumbra says, under this doctrine, specific provision of a constitution or a statute has to be read not in isolation, but it must consider the context of relevant and connecting provision of the Constitution, statute, or underlying features. Most importantly, the basic purpose of a judge to examine the Constitution is doctrine of textualism. Constitution has to be seen as in a text form, the basic interpretation. Lord Sumption, the UK Supreme Court judge, said, judges are merely meant to interpret law, but surprisingly they are making it. Our purpose as a judge under the Constitution is to interpret, to fill in the gap, to explain some articles, some sub-articles, the commas in the articles, the provisos in the articles, the ambiguity between the articles. That is the basic purpose of a judge to look. So first and the most importantly, when the preamble starts, then the most important part which you all will want to enjoy is Constitution. It says what are the best provision in the Constitution is.
In my various speeches, I always say, you talk about fundamental rights, but I think this is something bigger than the fundamental rights in the Constitution. Anybody can answer that. You all know fundamental rights are under Chapter 2, Part 1, but what else is the most powerful article of the Constitution? It is so powerful that one has to read it again and again. In my various judgments, I've explained those again and again, because when you look at the Constitution carefully as a judge, you have to first look at the anatomy of the Constitution, how it's spread out, chapters and parts. Secondly, you have to examine the pathology of the articles of the Constitution. Thirdly, you have to examine the legal anthropology of the Constitution, 56 Constitution, 62 Constitution, no rights given, 66 Amendment, and then the legal anthropology of the Constitution says this Constitution has 26 amendments made by the Parliament. The amendment in the Constitution is made under Chapter 12, Article 239, 238 by two-thirds majority. No one can change the Constitution. जब भी झगड़ा पड़ा हुआ है मुल्कों में, भी इसराइल की बात करें, इसराइल की कॉन्स्टिट्यूशन में केस चल रहा है कि जो पार्लियामेंट ने कहा will take the powers from you. Poland government tried to take away the powers of the Supreme Court. The most important thing is the Constitution two-thirds majority can only be done by the two-thirds majority under Article 238, 239, and 239(5) says no court can interfere. But in that case, I had a case which came to me in last year, 2022 MLD Hafizur Rahman case was where somebody brought a case कि आप presidential government के लेके आए. मैं कह do you think court can change the Constitution? Under Article 239(5), I am not even allowed to look at the amendments in the Constitution. Then there I wrote what the leading jurists of the world said in the India Nana Bharti case, that creature of the Constitution, master of the Constitution, creature of the Constitution can't be master. You cannot create, the creature can be master, you can't become a master of the Constitution. That's a basic thing. Then, which are the, अब बताएं कौन से हो सकते हैं? Fundamental rights तो है ना, Article 8 से 28 तक. Public policies भी हैं. कौन से हो सकते हैं article? Most powerful article. दो हैं, सिर्फ दो. पूरा Constitution उस पे खड़ा है. What? No. किसने कहा है? जी. Most powerful article of the Constitution is intertwined, in one judgment I mentioned, they are intertwined at 5. 4 says to enjoy the protection of law. It's an inalienable right. Inalienable means not, it's your birthright. Can't be taken away from you. Just my right. Inalienable right of every citizen to be treated as per law. Law means Article 175, Article 70 of the Constitution, Article 89 of the Constitution, and no actual determinant to the life, property, reputation, body, liberty can be taken. Article 4, but it's below, it's above Article 5. When you come to me and say, I need the right, I said, no, you have to first read Article 5. Article 5 says, obedience to the Constitution and loyalty to the state. If you're loyal to the state and you obedience to the Constitution, there the word 4 says inalienable right. Article 5 is very, very more powerful than 4. It says inviolable obligation, not a duty. It's inviolable obligation of every citizen to obey the Constitution and the law. Inviolable means not to be broken. So 4 article, 5 article are intertwined. Intertwined are like this. You come to me for rights, you respect the court. You come to me for rights, you respect the Constitution. You come to me for rights, you respect the judgment of the Pakistani courts. Article 189 is a third powerful provision of the Constitution. There are two kinds of laws. Law students को बता देता हूँ. दो किस्म के कानून होते हैं. One side, Article 70, Parliament will make law, federal or provincial. Under Article 90 is a federal government. Under Article 127 is a provincial government. Federal government function under Article 99 and the rules of business 73. Provincial government function under Article 137 and the rules of business, and they make laws. And their ordinance under Article 89 for 4 months. So that is one law.
But the bigger and heavier law is Article 189, the judgment of the Supreme Court of Pakistan. If the Supreme Court decides a question of law, enunciates the principles of law, elaborate the provisions of law, comma, it shall be binding on the courts below. Koi puchta hai ki how powerful your judgments are. I said they have a sovereign command under the constitution of a precedent binding. Second, and the most important, is Article 201 of the Constitution. That if a High Court is subject to 189, decides the question of law, binding in the courts below. The two provisions are linked together to see violation of Article 5, because Article 5 and Article 4 have to be read like this together. Then we move to the fundamental rights. And fundamental rights are all, as you know, right to life, right to citizen. But how have they come? Can anybody answer me how we got the fundamental rights in the Constitution? We know that they were not given in the 1962 Constitution. How did we get the constitutional fundamental rights in the Constitution of Pakistan? We have all the rights: right to life, right to religion, movement, speech, property, right to association, rights to everything, you assembly, right to double jeopardy. But those rights are given to us. How have they come to you? Law students, constitution students, कहाँ से rights आए आपको? I was in the country is still is written sometimes in some buildings, blacks and dogs are not allowed. Gandhi was traveling, he said, you are black, you're traveling first class, and so I'm a barrister, I called to the bar. No, you are black. You have no rights. But how in that country, under legal anthropology, how did we get the rights? दुनिया ने मान ली ना बात फाइनली. राइट्स कहाँ से हमें मिले आइन में? कोई कहता है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 10 दिसंबर, partly correct. कोई कहता है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, partly correct. कोई कहता है 1966 कन्वेंशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, partly correct. No. Yes. Hillary Clinton, the Secretary of State, 1998. I was in the US, and in the United Nations Conference in 1948 was in 1998. They acknowledged that Magna Carta 1275, Petition of Rights 1175, American Constitution 1777. But what my Nabi first time Sallallahu Alaihi Wasallam said one thing only. Born in 570 AD, migrated to 610 AD, made a charter of Medina 622 AD with 8 kumbas, gave more duties and less rights. And duties are the charter of Medina by Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But what is the most emotional thing for us is when he gave the last sermon. If you read the last sermon's translation, the entire United Nations Declaration of Human Rights 1948, translated into Economic and Social Rights Covenant in 1966, the world's charters in 1948, our Constitution 73, right from 9 to 5 was that he said to everybody, I am not going to be with you tomorrow. Listen to me, I will not be with you tomorrow, but tell the world what I'm telling you now. Again, tell the world that what I'm telling you now. Just few hours before Halufa Sallallahu was not with us. Was the true last sermon of Prophet. When I go to Article 9 to Article 18, all the fundamental rights given to us, we are lucky because they are given and enshrined in the Constitution, protected by the Supreme Court and High Courts of Pakistan in various judgments, landmark given to. Then comes the amendment to the constitutions. We have 26th Amendment, but we had the 18th Amendment, taking some powers from the Constitution to the provincial government, which I explained under PhD 2021, Lahore 22156, how provincial governments have been now become autonomous because Constitution deal with federalist and there was a concurrent list now. Most important provisions of the Constitution to examine would be dealing with some judgments, how courts have looked into. Courts have looked into the Constitution as a document, sacred document, in various judgments, which I don't have time with. I'll give you
Dr. Saab, I'll give it to you. I've brought some judgments of my judgments, other judgments. But what I want to achieve and tell you, as a judge, our role is only to interpret the Constitution. I did in 6 ways different than others. As a law student, मैं आपको समझाता हूँ चीज़. पहले रिट की 5 किस्में होती थी. आर्टिकल 199 एक कहती है 199 subject to constitution, comma, when there is no effective remedy available, comma, any party may make an application. Party underline. Can a child come to the court? The question is, fundamental rights are for person, defined under Article 260. Some Article 4 says citizen. Article 10A, right to a fair trial and due process, says individual. And there are 3 words in the Constitution. Somewhere they say person, sometimes they say individual, sometimes they say citizen. But Article 199 enlarges the scope and says any party to the proceeding. That is different and it covers all these 3. Can bring a court, a case. Appella. 1. Writ of certiorari to declare any act done, proceeding taken by any authority, functions of the state. 199. 1. 2. To direct a person to do what is required by law to do. What is a person? Person is defined under Article 199(5). जो मैंने FCC की judgment explain किया था, when I was arguing a case against Anusha Shikhan Lams वाला, where Justice Sakim साहब ने बना दिया कि हमने कहा कि हम पे HN कॉलेज लागू नहीं होता. No writ is maintainable against the educational institution. मैंने SC कॉलेज की जजमेंट में PLD 2018 लाहौर 435 में उसको elaborate किया. There will be 5 tests: functional test, administrative test, and the test of whether is the rules of business में आती है नहीं आती है. That was that what a person. So पहली writ होती है certiorari, दूसरी mandamus, तीसरी होती है writ of prohibition. फिर आती है B1 which is quo warranto and B2 is habeas corpus. छठी writ मैंने बनाई हमजा शहबाज शरीफ के केस में. वो है 199 1C. That High Court can, for enforcement of fundamental rights, can enforce its earlier order. Case came to me last year. 2 orders was passed by the court, was not implemented. I have to invoke, there was no contempt proceeding. I had to invoke Article 199C, based on 1960 Lahore, page 280, where we invoked 199C, and that judgment is Hamza Shabashi versus British Pakistan, PLD 2021 Lahore 506. अब आ गई छठी किस्म की कि आप 199(6) में भी आ सकते हो. कंटेम्प्ट में ना जाओ, अर्लियर ऑर्डर के लिए 10 साल बाद भी आप हाई कोर्ट में आकर होगी इंप्लीमेंट करें इसको. It involves my fundamental rights. So that was the scope of the writ petition before the court. And women reason for last thing was Fatima Jinnah University's role and the law school's role is part with the Constitution. Constitution itself clearly provides a protection to mother, child, and family under Article 35 of the Constitution. It says state shall protect family, mother, and child. Article 34, state shall make sure the women are hired, engaged in government. And Article 27 also clearly gives them a right for not to be discrimination in service matters. This is now a time that if you look at the Pakistani judgments now, the entire period course of Pakistan, Supreme Court of Pakistan till now, the judgments are all strengthening the woman empowerment. And that is the reason for telling you as a judge to explain that to you. The Constitution, 50 years, to me, looks healthy. Constitution, to me, which has, mashallah, the Constitution of Pakistan has total 101,376 words. The Constitution preamble has 431 words. The Constitution, which has only 280 articles. The Constitution, which was born 50 years ago. The Constitution, which has 14 chapters, looks to me a good, jurisprudentially strong constitution
backed by the Supreme Court and High Court judgments. All judgments pro-constitution, strengthening constitution, as you say, the concept under the legal theory, the concept is called constitutionalism. The word constitutionalism means there's a legal theory that you have to examine the principles of the constitution. Under the constitutionalism, as a legal theorist, my heuristic approach is to say Pakistan constitution has more than 4,700 judgments to protect it. Pakistan judiciary played a very good role in strengthening the constitution and the supremacy of the constitution and the sovereignty of the constitution. Sheikh Saab was a counsel in lots of cases for the full bench. वो तो 40 साल की उम्र में फुल बेंच का केस आर्ग्यू करते थे. उनको पता है कितना सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट अभी तक हमारा सुप्रीम कोर्ट वी स्टूड विद द कॉन्स्टिट्यूशन. What the conference says that can you see something 50 years? I might not be here, but I'll say, I don't think so this constitution will ever change. We don't need any other document. Because every provision, if you read it carefully again and again, can answer you again and again and again and again. गेटवे जाओ, मैंने जजमेंट दे रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया कि हमने आइन में जब नई कुछ चीज़ समझ आती है तो फिर हम देखते हैं प्रियम्बल को, नई कुछ चीज़ समझ आती है हम देखते हैं दूसरे आर्टिकल्स को, नई चीज़ समझ आती है हम देखते हैं चैप्टर्स को. ये किसी ने जवाब नहीं दिया. मैंने पीटीआई के केस में जवाब दिया कि जहाँ पे झगड़ा पड़ गया था इलेक्शन कमीशन का चैप्टर 4 और वो चैप्टर 8 और गवर्नर का चैप्टर 4, तो दो जब चैप्टर आते हैं और दो पार्ट्स आते हैं तो क्या उनको आप पढ़ सकते हो अलग अलग? दे आर बिकॉज द एनाटॉमी ऑफ देम इज डिफरेंट, द पैथोलॉजी ऑफ देम इज सेम, बट द एथियोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एथियोलॉजी, एनाटॉमी होता है ढांचा कैसे पड़ा हुआ है, पैथोलॉजी होता है अंदर क्या है, खून का मैं मेडिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, एथियोलॉजी होता है उसके मतलब कहा क्या गया है, एंथ्रोपोलॉजी होता है उसकी बैकग्राउंड में क्या था, और सबसे जो वर्ड है एंथोलॉजी, उसकी कलेक्शन क्या होती है. उस सारे साइंटिफिक वर्ड से जब मैं देखा तो मुझे समझ आ गया दोनों की एक ही मकसद था. पार्ट 4 एंड पार्ट 8 का, वो दोनों की डायरेक्शन एक थी, आंसर पार्ट 8 में नहीं था. देयर यू इन्वेंट डॉक्ट्राइन्स एंड डॉक्ट्राइन्स आर used by other countries also, and then they're brought into Pakistani system, and a judgment is that judgment which is followed with a doctrine. ये डॉक्ट्रिन कहाँ से शुरू होती? अमेरिका कहता है मैं टेक्स्ट में चलूंगा, ब्रिटानिया कहता है मैं सेट प्रिंसिपल में चलूंगा. ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है. अमेरिका में एंटोनियो स्कालिया जज था, दे वर वेरी मच ओरिजिनिस्ट जजेस थे. ओरिजिनल देखते हैं, एक टेक्स्ट को देखेंगे, उसी के टेक्स्ट का मतलब देंगे, उससे आगे कुछ चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ टेक्सटलिज्म, अभी मैंने सुपर टेक्स्ट की जर्मन में उसको टेक्सटलिज्म को अडॉप्ट किया है कि जी उसका मकसद क्या होता है. मकसद होता है आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ो, उसका जवाब दे दो. डोंट इम्पोर्ट एनी प्रिंसिपल इन अ टेक्स्ट. What that is a sanctity of the Constitution. And I conclude. I'm sorry I took 5 more minutes. I had to explain Gaza first. Thank you. Thank you indeed, and if every one of you will agree with me that we had a very educative session and inspiring session. Towards a conclusion, I request Professor Dr. Fakhrul Islam Sahab, who is associated with Institute of Policy Studies and editor of Policy Perspectives Research Journal, to say a vote of thanks. Then we'll have presentation of souvenirs and a group photo, and then we'll have a short break. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest and Excellencies on the stage, and distinguished guests, ladies and gentlemen. This brings us to the end of this inaugural session. Thank you all for joining us today for the inaugural session
on behalf of Institute of Policy Studies and our partner in holding this conference, Fatima Jinnah University, I want to express my sincere gratitude for your presence and making this occasion special. I hope that the same level of attention and enthusiasm will be carried forward into the working sessions scheduled for today and tomorrow. تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ لیول بڑھانے کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اس کنسٹیٹیوشن کو میں نے 20 سال تک پڑھایا مختلف لیولز پہ، اور 2018 میں میری ایک کتاب بھی پبلش ہو گئی، کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، پاسٹ پروفائل اینڈ فیوچر پراسپیکٹس. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیپرز اس کانفرنس کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اور وہ تقریباً میں سے میجورٹی میری نظر سے گزرے ہیں اور میں نے ان کو ریویو بھی کیا، وہ اس قدر ریلیونٹ اور اتنے اہم مواد پہ مشتمل ہے کہ میری خود خواہش پیدا ہو گئی کہ میری کتاب کی جب نیکسٹ ایڈیشن شائع ہوگا تو میں ان پیپر سے ضرور مدد لوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنے معیاری پیپرز جو ہے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں اگلے سیشنز میں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسی جذبے کو جو کہ اناگورل سیشن میں آپ نے اس کا اظہار کیا، آپ اس کو آگے بھی جو سیشنز ہیں اس میں برقرار رکھیں. Once again, thank you for your presence and participation. May you be blessed abundantly. Thank you. تھینک یو. میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں سامنے تشریف لے آئیں اور کچھ سووینرز پیش کرنے ہیں. پلیز. Honorable Justice Jawad Hassan Sahab will present souvenir of the conference to our guest of honor and keynote speaker. Sir, please. Justice Jawad Hassan Sahab will present the conference souvenir to Ahmad Bilal Sufi Sahab. درمیان میں جواد حسن صاحب ہیں. Justice Jawad Hassan Sahab will present the souvenir to Harun Rashid Sahab. Now I request Chairman IPS Khalid Rahman Sahab to present the souvenir to the Chief Guest, Honorable Justice Jawad Hassan Sahab. I thank you all, and after a short break, we'll gather at 11:35 for a very incisive session as a Constitution of Pakistan and national integration need to strengthen the social contract. We'll have it in 2 parallel sessions. جی پلیز. یس بس یہ آ جائیں. Honorable Justice Jawad Hassan Sahab will present the shield to Tanveer Iqbal Sahab. For a group photo, جو کانفرنس ٹیم ہے بیٹا آپ بھی آ جائیں، جو ہمارے والنٹیئرس ہیں کائنڈلی ہمیں جوائن کر لیں گروپ فوٹو کے لیے. آپ لوگ بھی آ جائیں. گروپ فوٹو ادھر ہی ہوگا جی، یہیں پہ ایک گروپ فوٹو بنے گا سیشن کے لیے.
سر فخر الاسلام صاحب, امان اللہ صاحب, سب کو تو نہ بلائیں لیکن جو یہاں ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو والنٹیئر کر رہے ہیں فار دس کانفرنس, وہ سب یہاں پہ نیچے آ جائیں تاکہ وہ بھی گروپ فوٹو میں اکٹھے ہو جائیں. ہمارے جو گیسٹس ہیں محترم اکرم شیخ صاحب, کیانی صاحب, سر آپ بھی تشریف لے آئیے. محترم انوار الحسن گیلانی صاحب, سر پلیز. اسلم بسمت صاحب, سر پلیز جوائن کر لیجیے ہمیں. رفت انعام بٹ صاحبہ, کائنڈلی پلیز آنر اس. ایل ایم ایس کی ٹیم بھی آ جائیں. اور ٹھیک ہے, آئی پی ایس ٹیم میں سے جو ہمارے اچھا چلیں جی, یہ